بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: الطلاق مرتان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. میرے تمام یوٹیوب بھائی اور میری بہنیں جو اس چینل کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ کے لیے ہم روزانہ ایک علمی اور ایک تحقیقی بیان لے کے حاصل ہوتے ہیں. آج کے اس گفتگو میں ہم گفتگو کریں گے طلاق کے بارے میں. طلاق قرآن اور حدیث مصطفیٰ میں کیا بیان ہوئی ہے، اور طلاق کے اسباب کیا ہیں، طلاق کی شرائط کیا ہیں، اور طلاق کن صورتوں میں ہو جاتی ہے اور کن صورتوں میں نہیں ہوتی. موجودہ صورتوں میں، موجودہ حالات میں اس چیز کا جاننا بہت ضروری ہے. میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا ہمارے اس چینل کا حصہ بنیں، اس کو سبسکرائب کریں، اپنے شرعی سوالات اس لنک میں آپ ایڈ کریں اور دوستوں تک بھیجیں. آپ کی ایک کلک سے بہت سے لوگوں کا اچھا ہو سکتا ہے. اللہ آپ سب پہ اپنا خاص کرم فرمائے. عزیزان محتشم، اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 میں یعنی 229 میں یہ ارشاد فرمایا: الطلاق مرتان. اگر طلاق دینی ہے تو صرف 2 بار دیں، 3 دفعہ طلاق نہ دیں. 2 دفعہ طلاق دینے کے بعد فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ او تسریح بِإِحْسَان. 2 دفعہ طلاق دینے کے بعد یا تو اپنی بیوی کو پیار محبت کے ساتھ حسن اتفاق و اتحاد کے ساتھ رکھ لیں یا اس کے بعد چھوڑ دیں. یعنی 3 کے بعد پھر آپ کے پاس کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں رہتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ آیت نمبر 230 میں ارشاد فرمایا: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر آپ نے خدا نخواستہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اس صورت میں وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرے، اور پھر اگر وہ مرد اپنی مرضی سے اس عورت کو طلاق دیتا ہے تو وہ عورت پہلے مرد کے لیے شرعی طور پہ حلال ہوگی. اس کے علاوہ اگر 3 طلاقیں دے دی گئیں تو وہ عورت اپنے پہلے مرد کے لیے کسی طرح بھی حلال نہیں ہو سکتی. قرآن اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں متعدد مقامات پہ طلاق کے بارے میں احکامات ہوئے. یاد رکھیں، یہ کوئی بھی آزاد عورت ہے، مثلا کسی بھی محلہ میں کسی بھی علاقے میں رہتی ہے تو وہ آزاد ہے. وہ عورت اگر کسی مرد کی ملکیت بنتی ہے یا اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لیں شرعی قیود کے تحت اگر کوئی عورت کسی مرد کے تحت آتی ہے تو وہ نکاح ہے. نکاح کے بغیر کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کو اپنا مالک یا اپنا آقا نہیں سمجھ سکتا. اگر وہ کسی عورت کو اپنے ماتحت لانا چاہتا ہے تو پھر وہ نکاح کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نکاح کے معاملات ہیں. نکاح کے ساتھ عورت مرد کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے. مرد کے مال، جان، اولاد، اسباب، گھر بار، اس کے راز، سب کی ذمہ دار وہ عورت جو ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق کے بارے میں بڑے سخت احکامات فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمائے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق نہیں دی. میرے علم میں آج تک کوئی ایسی روایت یا حدیث نہیں گزری جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے واضح ہو کہ حضور نے کسی کو طلاق دی ہو. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: تمام حلال چیزوں میں
سب سے ناپسندیدہ چیز جو اللہ کو ہے وہ طلاق ہے، یعنی ابغض الحلال عند اللہ الطلاق۔ ساری حلال چیزوں میں جو اللہ کو ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے۔ تو طلاق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا۔ اور سنن دار قطنی کی یہ روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل، یہ حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، اور وہ جو قیاس کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے وہ حضرت معاذ بن جبل سے ہے جی۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے معاذ، اللہ تعالیٰ کو روئے زمین میں غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کو سب سے اچھی چیز جو لگتی ہے وہ کسی غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کو کوئی جو بری چیز ہے نا وہ زمین پہ طلاق ہے۔ غلام آزاد کرنا یہ اللہ کو سب سے اچھا لگتا ہے، سب سے سونا لگتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے روزے کے فدیہ میں بھی غلام آزاد کرنا لکھ دیا، قسم کے کفارہ میں غلام آزاد کرنا لکھ دیا، بیوی کے ساتھ جہاد کر لیا تو کہا غلام آزاد کرو، قتل کر دیا تو کہا غلام آزاد کرو۔ تو جگہ جگہ پہ غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ اللہ کو کوئی بری چیز لگتی ہے تو وہ طلاق ہے۔ میرے بھائیو، ہم نے اس سے بچنا ہے۔ ہمارے معاشرے کی شرح طلاق کی اوپر چلی جا رہی ہے، اوپر جاتی جا رہی ہے۔ میں اس ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ وہ بیان کروں گا کہ یہ وجہ کیا ہے، وجوہات کیا ہے، طلاقیں کیوں ہوتی جا رہی ہیں، ہماری سوسائٹی میں معاشرہ اس سائڈ پہ کیوں چلا جا رہا ہے۔ امام احمد ابن حنبل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں، ان سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شیطان ابلیس ہے نا، یہ اپنا تخت پانی پہ بچھاتا ہے، اپنے تخت کو پانی پہ بچھا کے لگا کے اپنے کرندوں کو بلاتا ہے، جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں، جو اس کے ورکرز ہوتے ہیں، جو اس کے سوشل ورکرز ہوتے ہیں، ان کو بلاتا ہے۔ اور شیطان کے نزدیک سب سے زیادہ مرتبہ مقام اس کا ہوتا ہے جس کا فتنہ سب سے بڑا ہوتا ہے، سب سے بڑا جس کا فتنہ ہوتا ہے۔ شیطان سب سے پوچھتا ہے، ہاں بھی تو نے کیا کیا، جی تو نے کیا کیا؟ کوئی کہتا ہے جی میں نے چوری کروا دی، کوئی کہتا ہے جی میں نے ڈاکہ ڈلوا دیا، کوئی کہتا ہے جی میں نے غیبت کروا دی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے جی۔ حتیٰ کہ ایک شیطان کا کرندہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میرے سے تو کچھ نہ ہو سکا۔ شیطان پوچھتا ہے تو بتا تو صحیح تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا بس میں نے اتنا کیا ہے کہ میں نے مرد اور عورت میں جدائی ڈلوا دی ہے۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں سنیں، مرد اور عورت کی جدائی ڈلوا دی، اور وہ بندہ اور اس کا کرندہ، وہ شیطان کا شتونگڑا جو ہے وہ آگے کہتا ہے کہ میں نے مرد اور عورت کی جدائی ڈلوا دی ہے۔ تو شیطان اسے قریب کرتا ہے، کہتا ہاں اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے تو وہ تو نے کیا ہے۔ اللہ اکبر! تو طلاق سے اندازہ لگائیں شیطان جو ہے وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عورت اپنے مرد سے بغیر کسی عذر کے، یعنی یہاں علماء نے کہا شرعی عذر، جو بغیر کسی شرعی عذر کے مرد سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اس پہ جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی ہے۔ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ بغیر وداؤٹ اینی ریزن لیڈیز جو ہے وہ خواتین، نعوذ باللہ، میں اس کی وجوہات بیان کروں گا۔ ایک یہ بھی ہے کہ عورتوں کو کوئی لڑکا اچھا پسند آ جاتا ہے، کوئی اور پسند آ جاتا ہے، کسی سے محبت چل رہی ہوتی ہے، کسی سے افیئرس چل رہے ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ والدین کی بہت بڑی مسٹیک ہے۔ بچیوں کی شادی کریں اور ان کا کنسیپٹ کلیئر کروا لیں، ان کا مائنڈ کلیئر کروائیں، ان سے پوچھیں بیٹا اگر آپ کو کسی سے محبت یا پیار ہے تو بتائیں، یہ حرام نہیں ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہے، یہ بچیوں کا بھی حق ہے۔ اور ہم جو ہے وہ ایر غیر نت خیر جو ہے وہ ناک سے نلی بہ رہی ہوتی ہے، نہ منہ چنگا نہ ناک چنگا جی، نہ حرکتیں چنگی، نہ تعلیم اور نہ بولنے کا ڈھنگ ہوتا ہے۔ باپ جو کہتا ہے جی میرے بھائی کا بچہ ہے، یہ میری بہن کا ہے، یہ میرے فلاں کا ہے، یہ میرے فلاں کا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اسی لیے تو طلاق کی شروعات بڑھتی چلی جا رہی ہے معاشرے میں، اور ہم نے اس چیز کو روکنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عورت بغیر کسی شرعی عذر کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اس پہ جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! امام ترمذی نے اس حدیث کو ابواب الطلاق کے اندر بیان کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ طلاق کا نہ طلاق دینا یہ شرعی طور پہ اللہ کو پسند ہے، اور نہ ہی طلاق کا مطالبہ کرنا۔ جو عورت طلاق کا مطالبہ کرے اللہ تعالیٰ اس پہ جنت کی خوشبو کو حرام فرما دیتا ہے۔
تو میرے بھائیوں معلوم یہ ہوا کہ طلاق کا مطالبہ کرنا، اور کچھ لوگ غصے میں آ کے 100 طلاقیں دے دیتے ہیں، جی جاب میں نے تمہیں 100 طلاقیں دے دی. اور اسی طرح جو ہے وہ امام مالک علیہ رحمہ اپنی موطا میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے کہا کہ میں نے اپنی عورت کو 100 طلاقیں دے دی ہے، 100 ڈیورسڈ، 100 طلاقیں، تو آپ کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیری بیوی کو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، لیکن جو باقی 97 طلاقیں ہیں، 97 طلاقیں، اس کے ساتھ تو نے اللہ کی آیت کا مذاق اڑایا ہے. حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زمانہ میں، پاکیزہ زمانہ میں، خیر القرون قرنی، وہ حضور کا زمانہ جو سب سے بہترین زمانہ ہے، اس زمانہ میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو غصے میں آ کے 3 طلاقیں دے دی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے فرمایا کہ تم اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل رہے ہو، حالانکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں. تو میرے بھائیو، یہ آج سوسائٹی میں یہ جو چل رہا ہے، لوگ اپنے آپ کو بڑا لیجنڈ سمجھتے ہیں، ہم بڑے ویل ایجوکیٹڈ ہیں، کوالیفائڈ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ڈگری ہے، آکسفورڈ، کیمبرج، فلاں سے ہم نے ڈگری حاصل کی ہے. میرے بھائی، یہ ڈگری قبر میں کام نہیں آئے گی، یہ ڈگری آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گی. اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو میرے محبوب کے فرمان کو پڑھیں، پتہ چلے آپ کو کہ اسلام کیا ہے اور یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں، مجھے چھوڑ کے تم اللہ کی کتابوں کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہو. تو یہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہے جو 3 طلاقیں دے. آئے دن میرے پاس مسئلے آتے ہیں، اور مفتی صاحب جی یہ 3 طلاقیں ہو گئیں، یہاں 3 طلاقیں، یہاں میرے پاس اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں یہ فتووں کی لسٹیں پڑی ہوئی ہیں میرے پاس، اتنے زیادہ یہ فتوے یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہے، جو میرے پاس جو ہے وہ آئے روز جو ہے وہ آتے رہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری معاشرے میں طلاق کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. کیسے اپنے لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں؟ تو طلاق جو ہے یہ ہر حال میں ہو جاتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ جو ہم نے غصے میں حق کی طلاق دے دی، وہ بھائی اللہ کے بندے، طلاق تو غصے میں ہی ہوتی ہے، پیار محبت سے تو کوئی نہیں کہتا نا کہ میری جان، آئی لو یو، آئی وانٹ ٹو ڈیورس یو، آئی ڈیورسڈ یو، میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتے ہوئے آپ کو طلاق دیتا ہوں. چاہے وہ وہاں پہ آئی لو یو کے ورڈز یوز کرے، وہ جس طرح کے بھی ورڈز وہاں پہ یوز کرے، پیار محبت کرے، پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے. طلاق ایسا لفظ ہے جس میں مذاق ہے ہی نہیں ہے، اس میں کوئی مذاق نہیں ہے. نو لف ان ڈیورس، طلاق میں کوئی مذاق نہیں ہے، نہ اس کا جو ہے اس کو مذاق بنایا جائے، نہ اس کو ہنسی مذاق بنایا جائے، اور نہ ہی اس کو جو آپ جوک کے طور پہ استعمال کریں. تو طلاق ہر حال میں ہو جاتی ہے. اور بس اوقات لوگ سوال کرتے ہیں جی عورت پریگننٹ تھی تو کیا طلاق ہوگی؟ تو طلاق تب بھی ہوگی، ٹھیک ہے، طلاق تب بھی ہوگی. تو کوئی کہتا ہے جی وہ عورت جو ہے وہ تو چلے میں تھی، طلاق تب بھی ہوگی. کوئی کہتا ہے جی عورت بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو طلاق تب بھی ہوگی. طلاق میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں، طلاق دینے کی 3 قسمیں ہیں، ایک طلاق احسن، ایک حسن، اور ایک طلاق جو ہے وہ بدعی، جس کو بدعت بھی کہا جاتا ہے. تو سب سے احسن طلاق یہ ہے کہ جب عورت اپنے پاکیزہ دنوں میں ہو تو ان دنوں میں عورت کو 1 طلاق دے دی جائے، اور وہ عورت جو ہے وہ اپنی عدت جو ہے وہ گزار لے. اس کے بعد 2 طلاقیں ناؤں سے دے، عورت عدت گزر جائے گی، وہ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کر لے گی. یہ طلاق کی سب سے احسن اور اچھی صورت ہے، یہ شرعی طور پہ یہ جائز ہے. اور اس کے بعد طلاق حسن ہے. تو طلاق حسن جو ہے وہ اس کے بارے میں علماء نے یہ کہا کہ وہ حالت طہر میں، یعنی پاکیزگی کے جو ایام اس کے آتے ہیں، حالت طہر میں اس کو جو ہے نا وہ 1 طلاق وہ لکھ کے دے دے، تو یہ طلاق حسن ہے. اور طلاق بدعی یعنی 1 ہی طہر میں 2 یا 3 طلاقیں دے دیں، یا 3 دفعہ جو ہے وہ یا 1 ہی دفعہ 3 طلاقیں دے دیں، تو یہ شرعی طور پہ یہ بدعی طلاق ہے. اس سے جو بچنا چاہیے. اگر کبھی نوبت آئے تو احسن طلاق یعنی 1 طلاق دے کے اپنی بیوی کو چھوڑ دیں، اس کی عدت پوری ہو جائے، وہ اپنے گھر چلی جائے. تو طلاق کے لیے شرط یہ ہے کہ طلاق دینے والا عاقل بھی ہو، عقل والا بھی ہو، اور بالغ بھی ہو. نابالغ بچے اس کی شرعی طور پہ طلاق معتبر نہیں ہوتی. اور مجنون جو پاگل ہو گیا ہے اس کی بھی شرعی طور پہ جو طلاق وہ معتبر نہیں ہے. اور اگر کسی نے نشہ کیا ہے تو نشے والے کی طلاق جو ہے وہ ہو جائے گی. اور ہاں، اگر کسی نے مجبوراً نشہ کروایا اسے، اور کسی نے فورس کیا ہے گن پوائنٹ پہ اور بندوقیاں رکھ کے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے، ادروائز آپ کو قتل کر دیا جائے گا، تو اس صورت میں احسن اور مفتہ بہ قول یہ ہے کہ طلاق نہیں ہوتی. تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے.
تحریر کی صورت میں کچھ لوگ تحریر کی صورت میں میسج کر دیتے ہیں. آج کل واٹس ایپ ہے، میسنجر ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے اور اس طرح کے مختلف جو فنکشنز ہیں جہاں پہ میسج کیے جاتے ہیں. تو ایسی تمام صورتوں میں کہ جہاں پہ آپ نے میسج کیا اور میسج چاہے آپ نے ڈیلیٹ کر دیا، یہ شرط نہیں ہے کہ اس تک پہنچے اور وہ اس کو سین کرے اور اس کو دیکھے تو تب ہی طلاق ہوگی. اگر اس نے میسج کیا اور میسج اس نے ڈیلیٹ کر دیا لکھ کے تو طلاق اس صورت میں بھی ہو جائے گی. اور اگر یہ لکھا میسج میں کہ جب یہ میسج تمہیں پہنچے تو تب تمہیں طلاق ہے، تو اب جب یہ میسج اس تک پہنچے گا تو تب اسے طلاق ہوگی، چاہے وہ پڑھے یا نہ پڑھے. اور اگر یہ لکھا کہ جب تو نے اس میسج کو پڑھا تب طلاق ہے، تو پھر جب وہ پڑھے گی تو تب طلاق ہوگی، جب تک نہیں پڑھے گی اسے طلاق نہیں ہوگی. اسی طرح کسی بھی طلاق کو مقید کر دیا جاتا ہے کہ یعنی گھر کے ساتھ، مکان کے ساتھ، تو اس صورت میں بھی جب تک وہ شرط نہیں پائی جائے گی تو طلاق نہیں ہوگی. اسی طرح فون پہ کوئی بندہ فون کرتا ہے تو فون پہ بھی طلاق ہو جاتی ہے. طلاق کے لیے گواہوں کا حاضر ہونا ضروری نہیں ہے. عند اللہ طلاق کے لیے گواہوں کا حاضر ہونا ضروری نہیں، لیکن عدالتی کارروائی کے لیے گواہوں کا ہونا جو ہے وہ اس میں شرط لگایا جاتا ہے کچھ مسائل میں. لیکن طلاق جو ہے وہ ہر حال میں ہو جاتی ہے. اور اگر کسی نے پانی پہ طلاق لکھا اپنی بیوی کو یا ہوا میں لکھا جی تو اس طرح کر کے، تو اس صورت میں طلاق نہیں ہوتی جب تک واضح الفاظ نہ ہو. ریت پہ کسی نے لکھا، مٹی پہ لکھا تو اس صورت میں طلاق ہو جائے گی. تو معزز سامعین کرام، یہ طلاق کے بارے میں چند اہم مسائل تھے. اب ہم چلتے ہیں کہ طلاق کے اسباب کیا ہیں، ہماری سوسائٹی یا معاشرہ میں طلاقیں کیوں ہوتی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں. سب سے بڑی جو اس کی وجہ ہے وہ اسلامی تعلیم ہے. اسلامی تعلیم نہیں ہے، خواتین اور مردوں کو اسلامی تعلیم نہیں ہے. اسلام کی تعلیم انہیں دی جائے، قرآن حدیث پڑھایا جائے، سمجھایا جائے، خوف خدا ان کے اندر ڈالا جائے، تو اس سے طلاق کی شروعات جو ہے وہ بہت نیچے آ سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد اخراجات نہیں برداشت کرتے. النکاح من سنتی، یہ حدیث تو انہیں یاد ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، لیکن بیوی کے اخراجات ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، بچوں کے اخراجات ہوتے ہیں، گھر کو چلانا ہوتا ہے. یہ ایک شادی شدہ بندہ آپ کو بتا سکتا ہے. موجودہ دور میں، خان صاحب کے دور میں، ایک گھر کا نارمل جو خرچہ وہ 50,000 سے کم نہیں ہے. 50,000 سے کم کوئی بندہ اگر گزارا کر رہا ہے تو میں اس کو اللہ کا برگزیدہ بندہ سمجھوں گا کہ جو اس زمانہ میں بھی اتنا وہ نظام چلا رہا ہے. اور میں سلام کرتا ہوں مدارس کے شیوخ کو جن کی 8-8 10-10 ہزار تنخواہ ہوتی ہیں اور کوئی مسجد یا کوئی اور سسٹم نہیں، وہ 8-10 ہزار میں بھی گزارا کر رہے ہیں. میں سلام پیش کروں گا اپنے استاد محترم علامہ استاد رئیس المناطق علامہ دلاور حسین صاحب کو، جو اس زمانہ میں بھی اتنا کفایت شاعر اور اتنی قناعت پسند وہ ہمارے استاد ہیں. تو آج کے دور میں 50-60 ہزار نارملی ایک گھر کا خرچہ ہے. تو اس لیے اخراجات کو اٹھانا، بندہ اس قابل ہو کہ وہ اخراجات کو اٹھا سکے، اور یہ نہ اٹھانے کی وجہ سے معاملہ بڑھتے جا رہے ہیں. تیسری وجہ یہ ہے اس کی طلاق کی کہ بیوی کو غربت کا تانا دیا جاتا ہے. اگر آدمی امیر ہے، اس کے پاس پراپرٹی ہے، تو بیوی کو وہ تانا دیتا ہے جی تیرے پاس مال نہیں ہے، تیرا ابا کچھ نہیں کرتا، تیرے بھائی کچھ نہیں کرتے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. تو اس طرح کے تانے دینا یہ شرعی طور پہ جائز نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے نا، تمہارے ضعفاء کی وجہ سے، تمہارے غرباء کی وجہ سے دیا جاتا ہے. اگر آپ کسی کو کھلا رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ اسے کھلا رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھے آپ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ رزق دے رہا ہے. اور اولاد نہ ہونے کا تانا، کچھ لوگ تو اولاد 1-2 سال شادی ہوئی جو اولاد نہیں ہوئی جی تانا دینا شروع کر دیا. اور اللہ کے بندے تو اپنا ٹیسٹ کرا، کیا پتہ تیرا اپنا مسئلہ ہو جی. تو سارے الزامات بیوی پہ لگا دیے جاتے ہیں. تو یہ کرنا، یہ معاملات لگانا شرعی طور پہ یہ جائز نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. اور اسی طرح بیوی سے بد زبانی کر. اچھا، اولاد نہ ہونا، میرے کتنے ایسے نمازی ہیں جن کو 12 سال بعد اللہ نے اولاد دے دی. چند دن پہلے ایک نیوز پڑھی کہ 70 سالہ خاتون پہلی دفعہ ماں بن گئی. 70 سال کے بعد اللہ نے اسے اولاد عطا فرما دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ رہے 90 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی. تو اس وجہ سے طلاق کا رجحان اور شرح جو ہے وہ بہت بڑھتی چلی جا رہی. بیوی سے بد زبانی کرنا، اسی طرح بیوی خامن سے بد زبانی کرے، تو یہ طلاق کی بہت بڑی ایک وجہ ہے. اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. آپس میں گھر میں پیار محبت کا ماحول جو ہے وہ اس کو بنانا یہ بہت ضروری ہے. اسی طرح عورت کا حق مہر وہ جلدی نہ ادا کرنا، یہ بھی معاملہ بن سکتے ہیں. کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں وہ اپنا حق مہر لیتی نہیں، اگر لیتی ہیں تو پھر اپنے خامد کو واپس کر دیتی ہیں. اسی طرح بدگمانی، شکوک و شبہات پیدا کرنا، عورت فون پہ لگی ہے شک کرنا بھی تو کس کے ساتھ لگی ہے. تو اس طرح کے معاملات جو ہے وہ پیدا کرنا، یا خامد گھر سے باہر ہے تو اس پہ شک و شبہات کرنا، یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. اختلافات کو ختم نہ کرنا،
دیکھیں اگر میں اپنی زندگی کی بات کروں تو ہمارے گھر میں اگر کس طرح کا معاملہ ہو تو ہم فوراً سوری پہ آ جاتے ہیں، سوری یار اس مسئلے کو ختم کریں. تو یہی ہونا چاہیے، ہر گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو سوری پہ آئے اور سوری کر کے اور ایکسکیوز کر کے اور اس غلطی کو ختم کرے، اپنی غلطی مانے اور مان کے اس غلطی کو ختم کریں، اور یہ معاملات کو نپٹانے کا مسئلہ ہے. اسی طرح بیوی کے رشتہ داروں کی عزت نہ کرنا اور بیوی کا مرد کے رشتہ داروں کی عزت نہ کرنا، اس ماں باپ بہن بھائی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بندہ عورت کے بہن بھائیوں کی عزت نہیں کرتا تو نفرت پیدا ہوتی ہے، جس سے طلاق کی شرح بڑھتی ہے، اور ہمیں اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہے. اور اسی طرح اس کے علاوہ جو ہے وہ زیادہ جہیز کی حرص، کچھ لوگوں کو زیادہ جہیز کی حرص ہوتی ہے جس سے طلاق جو ہے وہ بڑھتی ہے. اسی طرح عورت کی ملازمت ہے، اگر وہ کر رہی ہے تو پھر کچھ لوگوں کو مسئلہ ہے کیوں کر رہی ہے، نہیں اسے کرنی چاہیے، گھر میں ہونا چاہیے. اور اگر نہیں کر رہی تو پھر تانا کہ فلاں عورت کر رہی ہے تو کیوں نہیں جاب کرتی، تجھے کیوں نہیں ملی، تجھے بھی کرنی چاہیے. بھائی عورت پہ لازم نہیں ہے وہ جاب کرے، جاب مرد کا حق ہے، اسے اس کی غیرت کیا گوارا کرتی کہ اس کی بیوی روزانہ باہر جائے وہ کمائے. یہ مرد کو چاہیے وہ کمائے، کما کے لا کے بیوی بچوں کو بھی کھلائے اور بیوی بچوں سے پہلے اپنے والدین کو بھی دے. یہ مرد پہ حق ہے جب والدین نے اسے کھلایا ہے. اور اسی طرح ناجائز مطالبات کرنا، ناجائز مطالبات کرنا یہ بھی شرعی طور پہ جائز نہیں. عورت اکثر ناجائز مطالبات کرتی ہیں، مرد کی آمدنی سے بڑھ کے اپنی فرمائشیں کرتی ہیں، تو یہ ان کی طلاق کی وجوہات ہیں. تو اس کے روکنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تو فرقے میں نہ پڑو. جب میرے بھائی ہم قرآن اور حدیث مصطفیٰ کو مضبوطی سے تھامیں گے اور دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو جلائیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں گے، حضور کی سیرت پہ عمل کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق چلیں گے، تو اس سے بہت سے معاملات ختم ہو سکتے ہیں. اور سب سے بڑی جو ایک وجہ ہے کہ شادی پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے، پھر ساری زندگی بندہ اس کا قرض اتارتا ہے. تو اس لیے اسلام یہی حکم دیتا ہے کہ سادگی کے ساتھ زندگی کو بسر کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب پہ کرم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.